دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 47۔ مہابیر نے دروازے پر کھڑی روتی ہوئی مرحال کو دیکھا تو دونوں ماں بیٹے کو چھوڑتے وہ بھانجی کے پیچھے گیا جو بھاگتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ مرحال گڑیا وہ اونھے منہ بیڈ پر رو رہی تھی جب مہابیر نے تڑپ کر اسے پکارا۔ مہابیر کی آواز سن کر وہ بیڈ سے نیچے اتر کر ماموں کے سینے سے جا لگی اور ہچکیوں سے رو دی۔ ماموں، ساحل کو مت بھیجیں، وہ کیسے رہے گا وہاں؟ وہ اپنی ہر سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو آپ اسے یہیں رہ کر سزا دینا۔ وہ روتی ہوئی بولی تو مہابیر نے اس کا سر چومتے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اسے اپنے حصار میں لیے تسلی دی۔ یہ سب ساحل کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگ۔ وہ یہاں رہا تو پھر دشمن کے دھوکے میں آ سکتا ہے۔ وہ بہت چھوٹا اور معصوم ہے مرحال۔ وہ دشمن کے لیے ایک آسان ہدف تھا، لیکن شاید دشمن یہ بھول گیا کہ اب اس کے ساتھ یہ مہابیر خان کیا کر سکتا ہے۔ مجھے میرے اپنوں کے ذریعے توڑنے کی کوشش کی اس نے، لیکن منہ کی کھائی۔ ساحل یہاں محفوظ نہیں ہے، اس لیے اس کا امریکہ جانا ہی بہتر ہے۔ وہ اسے سمجھاتے بولا، ماموں جانی، وہ اس طرح سے ہم سے بدگمان ہو جائے گا۔ ہم اسے سچائی بتا بھی تو سکتے ہیں نا؟ نہیں بتا سکتے، بس تم اپنے ماموں پر یقین رکھو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا میرا بیٹا۔ وہ اسے سینے سے لگاتے بولا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ چودھری رحمت رات بھر ارا کو ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ لوگ واپس گاؤں چلے گئے تھے یہ یقین دلاتے کہ وہ ارا کو ڈھونڈ لیں گے۔ سعد، ارا کہاں ہے؟ اقصیٰ اپنے شوہر کو چودھریوں کے جانے کے بعد اتنا مطمئن دیکھ کر شک میں پڑ گئی تھی۔ میں خود پریشان ہوں اقصیٰ، نہ جانے ارا، مجھ سے جھوٹ تو بولیے گا مت۔ وہ اس کی بات کاٹتے بولی تو علی اور عبادت نے اپنی ہنسی چھپائی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں نا کہ ارا کہاں ہے؟ وہ بیٹے اور بہو کو ہنسی چھپاتے دیکھ چکی تھی۔ ماما، ہمیں کہاں سے پتہ ہو سکتا ہے؟ علی گڑبڑاتے بولا۔ اقصیٰ نے سب کو مشکوک نظروں سے دیکھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بابا، گیسٹ روم کھلوا دوں یا لاؤنج میں سوئیں گے؟ علی نے باپ کو دیکھ کر کہا تو سعد نے اٹھا کر پلو اسے مارا جسے وہ کیچ کرتے ہنس دیا۔ شرم آتی ہے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے؟ سعد نے بیٹے کو شرم دلانی چاہی۔ وہ کیا ہوتی ہے بابا؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ وہی جو تمہارے اندر ناپید ہے، گدھے، بجائے اس کے کہ تم ماں سے میری سفارش کرو، میرے لیے گیسٹ روم کھلوا رہے ہو۔ میں کوئی پاگل ہوں جو ماما سے آپ کی سفارش کروں؟ اور آپ کے منانے کا جو انداز ہے نا، میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ پتہ چلے کہ آپ کے منانے کے چکر میں باپ بننے کی عمر میں میں بھائی بن جاؤں۔ نہ بابا نہ، مجھ سے کوئی امید مت رکھیں۔ علی کی بے باک بات سن کر عبادت شرم کے مارے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ تو تم کچھ غیرت دکھا دو، خود باپ بن جاؤ اور مجھے دادا بنا دو، سعد نے کہا تو وہ ٹھنڈی آہ بھر گیا۔ دادا بننے کے خواب نہ ہی دیکھیں آپ بابا، آپ کی بہو ہاتھ ہی نہیں آتی تو دادا کہاں سے بناؤں آپ کو؟ وہ بے شرمی کی حد کرتے بولا تو سعد استغفار پڑھتے وہاں سے اٹھ گیا، کیونکہ بیوی کو جو منانا تھا، جبکہ علی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں اس کا ارادہ اپنی بیوی کا شر بھگانے کا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو عبادت بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ علی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کا کاندھا چوما۔ علی، کیا کر رہے ہیں؟ وہ بوکھلاتے بولی۔ اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، وہ تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتے ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھے بولا۔ علی، باہر آپ بابا سے کیسے بات کر رہے تھے؟ آپ اتنے بے باک کب سے ہو گئے؟ شادی کے بعد سبھی بے باک ہو جاتے ہیں میری جان۔ ویسے بابا کہہ رہے تھے کہ علی، تمہیں شرم کرنی چاہیے،
مجھے اب تک دادا بننے کی خوشخبری مل جانی چاہیے تھی۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ وہ شرم سے بولی۔ کیا کہنا تھا؟ یہی کہا کہ آپ کی بہو ہاتھ ہی نہیں آتی تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ نے ایسا کہا علی؟ وہ حیران سے اس کے بازو میں گھومی۔ بالکل یہی کہا۔ آپ اتنے بے شرم کیوں ہیں علی؟ وہ روحانسی ہوتے بولی تو علی نے اسے ہنستے ہوئے سینے سے لگایا۔ وہ جانتا تھا عبادت بہت شرمیلی تھی اور اب تو باپ جیسے سسر کے سامنے وہ مر کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ آپ کیوں گھبرا رہی ہیں عبادت؟ یہ ہم باپ بیٹے میں چلتا رہتا ہے۔ ڈونٹ وری، وہ اس کا سر سہلاتے بولا۔ لیکن آپ وعدہ کریں آئندہ ایسی باتیں نہیں کریں گے، اور ساتھ بابا سے تو بالکل نہیں۔ وہ اس سے دور ہوتے بولی تو وہ شرارتی مسکان لبوں پر سجاتے سر ہلا گیا، گویا عبادت کو یقین دلا رہا ہو کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور وہ معصوم شاید یقین کر بھی چکی تھی، لیکن شاید علی کو جانتی نہیں تھی کہ وہ کیا شے تھا۔ پورا دن وہ اس کمرے میں بند رہی تھی، بس ایک بوڑھی عورت آئی جو اسے کھانا پانی دے کر چلی گئی تھی۔ آخر کون تھا جس نے اسے یہاں قید کر رکھا تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب وہی بوڑھی عورت ہاتھ میں کچھ بیگز لیتی اندر آئی۔ ایرا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس عورت سے کچھ پوچھتی، وہ دروازہ بند کرتے جا چکی تھی۔ ایرا نے اٹھ کے وہ بیگز دیکھے تو وہاں بہت سارے ڈریسز اور ضرورت کا ہر سامان موجود تھا، لیکن دوسرے بیگ میں ایک برائڈل ڈریس بھی تھا۔ وہ کنفیوز ہو گئی تھی، جبکہ ابھی تک وہ پہلے والے برائڈل ڈریس میں موجود تھی جو اسے بہت اریٹیٹ کر رہا تھا۔ مجبوراً ہی صحیح، وہ ایک سادہ سا ڈریس نکالتی پیچھے مڑی تاکہ اس لہنگے سے جان چھڑا سکے، لیکن پیچھے پلٹتے اس کی دنیا بھی الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ سامنے ہی رائم راجپوت سینے پر ہاتھ باندھے دروازے سے کندھا ٹکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ جہاں ایرا کی سانسیں تھمیں، وہیں وہ بھی اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر ہوش سے بیگانہ تھا، جبکہ اس کے جسم پر چودھری کے نام پر پہنا لہنگا اسے آگ لگا گیا تھا۔ لگتا ہے چودھری کے نام کا یہ پہناوا کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا ہے آپ کو، وہ طنز کرتا کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا، جبکہ وہ تو بس یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ یہاں؟ مطلب مجھے آپ نے؟ اس کے ہاتھ سے ڈریس لیتا اسے ہوش کی دنیا میں لے آیا تو ایرا نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا آپ کو کڈنیپ کرنے کا، بس کسی مجبور اور بے بس آنکھیں مجھے پابند کر گئیں، ورنہ میں آپ کو کڈنیپ تو کیا آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہ کروں ایرا راجپوت۔ وہ سخت لہجے میں بولتا اسے لہولہان کر رہا تھا۔ رائم، خبردار ایرا راجپوت، خبردار، اگر آپ نے میرا نام بھی لیا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا آپ کو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو کچھ کہتی، وہ دھاڑ کر بولا تو وہ سسک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مطلب وہ اس سے اس کا نام لینے کا حق بھی چھین رہا تھا؟ کیا وہ اتنی بے مول ہو گئی تھی اس کے لیے؟ ہاں، وہ حق پر ہی تو تھا، ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ کس حق سے اس کا نام لے سکتی تھی؟ میری بے بسی کی انتہا دیکھیں، آج آپ کو مجبوراً مجھے اپنا نام دینا پڑے گا تاکہ ماموں کی عزت بچ جائے۔ ویسے کیا عجیب بات ہے کہ آپ کا نکاح آپ کے گھر والے آپ کی عزت کے لٹیرے سے کروا رہے ہیں تاکہ ان کی بیٹی کی عزت بچ جائے۔ ہاؤ اسٹرینج نا ایرا، وہ تمسخر سے بولا تو وہ روتے روتے سر جھکا گئی۔ وہ جبڑے بھیجے وہاں سے چلا گیا تھا۔ بابا، آپ مانیں یا نہ مانیں، ایرا کی گمشدگی کے پیچھے ان کے اپنے گھر والے ہیں۔ وہ لوگ اتنے دنوں سے آرام سے ہیں، کوئی ڈھونڈ ہی نہیں رہا اسے۔ بیٹی لاپتہ ہوئی ہے ان کی، اور یہ بڑی بات ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ چودھری قاسم کو راجپوتوں پر شک تھا۔ دیکھو چودھری قاسم، مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ بھی ہے۔ وہاں ہر طرف ہمارے لوگ تھے، ہماری اجازت کے بنا وہاں پرندہ بھی نہیں گھس سکتا تھا، تو راجپوت کیسے ایرا کو غائب کروا سکتے ہیں؟ معاملہ کچھ اور ہے قاسم۔ چودھری رحمت سنجیدگی سے کچھ بہت بڑا سوچ رہا تھا۔ اب وہ کیا تھا، خدا خیر کرے۔ وہ 2 دن بعد گھر لوٹا تھا، چہرے پر جیسے صدیوں کی تھکن نمایاں تھی۔
سامنے ہی مجاہد اور میرب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ شجیہ کالج تھی اور فبی کی چھان بین جاری تھی۔ میرب کا رو رو کر برا حال تھا۔ مجاہد زبردستی اسے ناشتہ کروا رہا تھا۔ جیسے ہی ولی پر نظر پڑی وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے بری خبر نہیں سننی ولی حسن، بولو جو کام دیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں؟ مجاہد سختی سے بولا۔ آپ کو نا امید نہیں کر کے آیا، میں ایم کے کی بیٹی کو برباد کرایا، مجھ سے کوئی اور امید مت رکھیے گا بابا، مجھ سے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لال آنکھیں لیے اٹک اٹک کر بولتے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ مجاہد کی دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اب دیکھو ایم کے، کیسے تمہاری بیٹی تمہاری عزت مٹی میں ملا گئی۔ مرو گے، تڑپو گے، لیکن کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ بنا بیاہے جب بیٹی ماں بنے گی تو 2 کوڑی کی عزت رہ جائے گی تمہاری۔ وہ پاگلوں کی طرح کہکے لگاتے بولا تو میرا بھی مسکرا دی۔ وہ کمرے میں آیا تو دروازہ لاک کرتے ہوئے دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ جسم ایسا تھا جیسے جان نکل گئی ہو۔ کتنا انتظار کیا ہوگا معصومہ نے اس کا، کتنا پیار کرتی تھی وہ اس سے، کہ ماں باپ کے منع کرنے کے بعد بھی وہ اس سے ملتی تھی، بنا ماں باپ کو سوچے اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا۔ اور اس نے کیا کیا تھا؟ اپنی عزت، اپنی ہی بیوی کو داغدار کرایا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا بیئرڈ میں گم ہوا، ایک کے بعد ایک، دوسرا، پھر تیسرا، پھر لاتعداد آنسو اس کا چہرہ بھگو گئے تھے۔ وہ زوروں سے چیختا، بالوں کو مٹھیوں میں بیٹھتے رو دیا، اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرایا تھا۔ اف، کتنا سڑیا ہے یہ انسان، جب دیکھو جہاں دیکھو وہی ٹپک پڑتے ہیں۔ مشل کالج سے باہر نکلی تو سامنا اس سے ہوا جو پہلے دن سے اس کا دشمن بن گیا تھا، جبکہ سامنے کھڑے موصوف کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ یہ لڑکی دن رات اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی، بھلے وہ یاد کرنا اچھے لفظوں میں نہ تھا، لیکن وہ دماغ سے پھر بھی چپک گئی تھی۔ وہ اچھا بھلا سنجیدہ بندہ اس لڑکی کی وجہ سے ڈسٹرب تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو منہ چڑھاتے اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ آفس سے واپس آ رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے 2 گاڑیوں کو اپنا تعاقب کرتے دیکھا۔ سنسان سڑک دیکھ کر اسے کچھ اچھی وائبس نہیں آئی تھیں۔ اس کی آنکھیں تو تب پھٹیں جب اس کے آس پاس 6 گاڑیوں نے اسے حصارا۔ گاڑیوں سے نکلتے لوگوں کو دیکھ کر اس کا دل ہی دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا انہوں نے اس کی گاڑی پر پٹرول چھڑکتے آگ لگا دی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ دروازہ نہیں کھول پایا تھا۔ آگ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج اس کا آخری دن تھا، لیکن یہ کون لوگ تھے وہ نہ جانتا تھا۔ دھواں بہت بڑھ جانے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ سب اپنے ایک ایک کر کے اسے یاد آ رہے تھے، اور آخر میں مینال کا مسکراتا چہرہ نظروں میں سمایا اور پھر گاڑی میں بلاسٹ ہوا تھا۔ ہاں، وہ زہرا اور زائی کا اکلوتا چشم و چراغ ان سے چھن گیا تھا۔ گاڑی کے چیتھڑے اڑ گئے تھے اور ساتھ ہی زریاب راجپوت موت کی نظر ہو گیا تھا۔ وہ زینب کا اکلوتا بھائی، وہ مینال راجپوت کی محبت، سب کا لاڈلا، آج دردناک موت مر گیا تھا۔ وہ دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا تھا، وہ دشمنی جس کا اختتام شاید بہت سی اموات سے ہونا تھا۔ جبکہ وہ سب جو گاڑیوں میں آئے تھے اپنا کام کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ دور کہیں سے ایمبولینس کے سائرن کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن جس نے جانا تھا وہ چلا گیا تھا۔ کیا ہوا زہرا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ کمرے میں آئی تو سینہ مسلتے وہیں صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ ظاہر کا چونکہ زخم گہرا تھا تو وہ ابھی تک گھر میں ہی تھا۔ ظاہر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ وہ سینے سے شرابور ہو گئی تھی۔ ظاہر فکر مندی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ زہرا، میرا گڈا کیا ہوا ہے؟ زینب یہاں آؤ بیٹا جلدی۔ زہرا کو نڈال دیکھ کر ظاہر نے بیٹی کو بلایا۔ کیا ہوا ہے ماما کو بابا؟ وہ باپ کی اونچی آواز سنتی بھاگتی ہوئی آئی جب ماں کو یوں نڈال دیکھتا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ میری جان، ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ زہرا کے ہاتھ رگڑتے بولا تو زینب نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال ملائی، لیکن گھر میں آتی ایمبولینس کی آواز سن کر وہ چونک گئے تھے۔